بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ بات تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا، زمین اور اس کے متعلق چیزیں، یہ سب 4 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئیں۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں ان کے متعلق، یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانٹے وغیرہ پیدا فرمائے۔ زمین اور اس کے متعلق ایشیا کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کی وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا بنائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گردو اور باب اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر مینہ برسا، جس کی بدولت زمین پر طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے۔ جیسا کہ فرمایا گیا، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیتوں میں سے آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم فرمائے، جس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھ دیا، زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل اور بیابانوں میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتا تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔